لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع ہری پور کے اس علاقے پھرالہ کے اس گاؤں اور اس بستی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم۔ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے اوقات کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ محفل قرآن مجلس قرآن ہے، اسی میں بیٹھے ہیں، اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ، اللہ کی کتاب کی عظمتوں اور رفعتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آخری ساعات ہیں، آخری ایام ہیں۔ یہ رحمتیں، یہ سعادتیں، یہ برکتیں جس کو نصیب ہوئی وہی سعادت پا گیا، جو محروم رہا وہ بہت بڑے خیر سے محروم رہا۔ آج کی آپ کی یہ مجلس میرے برادر مکرم حضرت مولانا عبدالکریم صاحب
انہوں نے قرآن کریم آپ لوگوں کو رمضان المبارک میں سنایا، آپ نے بڑے پیار محبت اور جذبے کے ساتھ سنا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں اس مسجد میں آیا تھا، بالکل صرف اینٹوں کی دیواریں ہی تھیں، اور میرے خیال سے کوئی چھت بھی پڑا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ خطرہ تھا کہ اوپر سے کہیں بارش ہوئی تو پھر پروگرام ضائع ہوگا۔ آج الحمدللہ جب میں داخل ہوا تو پہچان نہیں سکا، بہترین اور خوبصورت ماحول، خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی ہے الحمدللہ۔ جس طرح آپ لوگوں نے اللہ کے اس گھر کو آباد کیا، اللہ آپ کے دونوں جہانوں کے گھروں کو آباد کر دے۔ دوستو، قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس نے اس دھرتی پر اصلاح عالم، اصلاح عقیدہ کا ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ معاشرہ جو تباہی اور بربادی میں اتنا گر چکا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے۔ اتنا برا حال ہو چکا تھا اس معاشرے کا کہ قرآن مقدس کہتا ہے كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے اس گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس آخری دندی اور کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے، گرنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی حالت یہ تھی کنتم اعداء، سارے دشمن دست و گریبان تھے۔ یکا یک میرے رب کو منظور ہوا، رب کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس گرتی ہوئی انسانیت کو یوں بچایا کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے آخری موتی سید الانبیاء کا انتخاب کیا اور کتابوں میں آخری کتاب قرآن کا انتخاب کیا۔ قرآن کو نور بنا کر بھیجا اور صاحب قرآن کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ کائنات کے لوگوں، انزلنا الیکم، ہم نے اتارا تمہاری طرف نورا مبینا، واضح نور، کھلا نور۔ نور سے مراد قرآن ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ نور قرآن کو اللہ نے مختلف مقامات پہ فرمایا۔ کبھی فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ ہم نے قرآن کو نور بنایا، یہ نور مبین بن کے آیا، کھلا نور بن کے آیا۔ جب میرے پیغمبر کے سینے پہ اترا تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نور مبین آیا تو میرا نبی سراج منیر بن گیا۔ اور ایسا جوڑ قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ قرآن محمد کے بغیر ادھورا رہ جاتا ہے، اور محمد عربی قرآن کے بغیر ادھورے رہ جاتے ہیں۔ قرآن پیغمبر کی تفسیر ہے اور پیغمبر قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر میں یوں کہوں قرآن نور بن کے آیا تو میرا نبی سراج منیر بن کے آیا، قرآن واعظ بن کے آیا، میرا نبی واعظ بن کے آیا، قرآن ہدایت بن کے آیا، میرا نبی ہادی بن کے آیا، قرآن نصیحت بن کے آیا، میرا نبی ناصح بن کے آیا، قرآن اجمال بن کے آیا، میرا نبی تفصیل بن کے آیا، قرآن ذکر بن کے آیا، میرا نبی مذکر بن کے آیا، قرآن متن بن کے آیا، میرا پیغمبر تشریح بن کے آیا، قرآن رحمت للمؤمنین بن کے آیا، میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا۔ کیا شان ہے قرآن اور صاحب قرآن کی۔ او لوگوں، آئیے تعلق جوڑ لیجئے اس کتاب سے، یہ تمہاری عزتوں کا مرکز ہے، یہ تمہاری ہدایت کا محور ہے، یہ علوم کا منبع ہے۔ اور اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو یوں کہوں گا کہ قرآن روح بن کے آیا اور میرا نبی اس کے لیے قالب اور بدن بن کے آیا۔ اور اگر آگے بڑھ کے کہوں تو یوں کہوں گا لوگوں کہ قرآن نے زندگی گزارنے کا لوگوں کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا ہے، قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے، لیکن اس نقشے میں رنگ میرے محمد نے بھرا ہے۔ قرآن یہ تو کہتا ہے نماز پڑھو، کتنی پڑھنی ہے یہ میرے محمد نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنے مال سے کرنی ہے، کس کو دینی ہے، یہ میرے پیغمبر نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، کیسے کرنا ہے، یہ میرے پیغمبر نے بتایا ہے۔ بلکہ یوں کہوں لوگوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں بات کو بڑھاتا چلا جاؤں، تھکے تو نہیں ہے نا؟ پھر ہاں اچھا، میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو لوگ بھی محبت کا بڑا عجیب عجیب انداز پیش کرتے ہیں، تو ایک شخص میرے کان میں کہنے لگا جی 1.5 گھنٹہ کم از کم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آگے گیا ایک اور بابا جی آئے، کہنے لگے 3 گھنٹے۔ جب سٹیج کے قریب ہوا تو ایک شخص کہتا جی 3 سال انتظار کیتے۔ اچھا کہ جی 3 سال آپ کا انتظار کیا۔ تو میں نے تعجب کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا اچھا آپ 3 سال کے دمہ ہیں اور میں 3 سال کا تھکا ہوا ہوں۔ تو دوستو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رمضان کی ان ساعتوں میں دورہ تفسیر کا موقع ملا۔ روزے کی حالت میں صبح 8 سے دن 3 بجے تک 2:30 بجے تک لگاتار قرآن کا درس دیا۔ خوب زبان بھی چمٹ جاتی تھی تالو کے ساتھ، لیکن اللہ کی توفیق سے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ اپنی کتاب کے سامنے جسے چاہے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ زور کی بات نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ جنہیں اللہ چن لیتا ہے انہیں قرآن ہاتھوں میں تھما دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی کے ہاتھوں میں لکڑی، پیتل، تانبا، لوہا، آٹا، گارا، مٹی، سونا، چاندی تھما دیا۔ او قرآن کے خادموں، تمہیں اللہ نے اپنی کتاب اپنے ہاتھوں میں تھما دی، اللہ نے اپنی کتاب تمہارے ہاتھوں میں تھما دی۔ اور یہ رب کا کلام ہے، جو اللہ کو سب سے پیارا ہوتا ہے اسے اللہ اپنی عظیم الشان کتاب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو وہ شان والی کتاب ہے
علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ معارف السنن میں لکھتے ہیں، دیگر علماء امام بہقی بھی لکھتے ہیں، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، او ہری پور والو، پھرالے والو، یاد رکھنا میری یہ بات کہ قرآن کی تلاوت والی نعمت یہ صرف انسان کو ملی ہے، فرشتوں کو بھی یہ نعمت نہیں ملی۔ جبریل صرف وہی لاتے تھے، بس فرشتوں میں صرف جبریل، باقی قرآن کی تلاوت کسی فرشتے کو یہ نعمت نہیں ملی۔ دلیل وجہ، جب ان کو نہیں ملی قرآن کی نعمت انسان کو مل گئی ہے، تو جب انسان کو یہ نعمت ملی ہے، جب انسان پڑھتا ہے تو فرشتہ آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے سننے زمین پہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ خود تلاوت کرتا تو آنے کی کوئی ضرورت تھی؟ وہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے فرشتوں کی جھرمٹ میں ہوتا ہے، گھیر لیتے ہیں اس کو، ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ اکبر کہ سید الانبیاء، سید کائنات، امام کائنات، نبیوں کے سردار پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، راحت المشتاقین پیغمبر، جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، کچے کچے مٹی کے مکان ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری گھر کے اندر تہجد میں قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور گھر کے باہر آواز آ رہی ہے، نبی کریم دروازے پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ، یہاں تو لوگوں کی عادت ہے بڑا خطیب چھوٹے خطیب کی تقریر سنتا بھی بڑا نعت خان، چھوٹے نعت خانوں کی نعت بھی، بھائی میرا لیول بڑا اونچا ہو گیا میں کیوں سنوں؟ نہیں، صاحب قرآن ہے، رحمت للعالمین پیغمبر، ٹھہر جاتے ہیں جب تک ابو موسیٰ شریف پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر باہر گلی میں کھڑے سنتے جا رہے ہیں۔ جب تلاوت ختم ہوئی آپ چل دیے، صبح کی نماز میں ابو موسیٰ اشعری کو دیکھا، فرمایا ابو موسیٰ رات کو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑا لطف آیا، بڑا سرور آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ، جب تک آپ کی قرات کی آواز آ رہی تھی میں سن رہا تھا۔ تو ابو موسیٰ شریف کہنے لگے مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے مرشد، میرے پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر میری تلاوت سن رہے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو لَحَبَّرْتُهَا لَكَ تَحْبِيرًا اے وَلَجَمَّلْتُهَا لَكَ تَجْمِيلًا، تو میں اور بھی خوبصورت انداز میں پڑھتا۔ کہ نبی علیہ السلام نے کان لگا میں اور پیارے انداز سے پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ کیا آپ کو معلوم ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن، اللہ اتنی توجہ سے کسی بات کو نہیں سنتے کہ جتنا اپنے پیغمبر کی زبان سے قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھے، اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، رتبوں والی کتاب، عظمتوں والی کتاب۔ ہاں جس نے اینک اتار دی، تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتار کے اس کلام کو دیکھا ہے، چاہے وہ یہودی ہے مان کے گیا ہے، چاہے وہ عیسائی ہے مان کے گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے
نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ امام قرطبی اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں مامون الرشید خلیفہ بادشاہ، محفل لگی ہے، ایک یہودی آ گیا۔ بادشاہوں کی مجلس میں رنگ رنگ کے لوگ آتے ہیں۔ ایک یہودی آیا، مامون الرشید نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ کہا اسرائیلی انتا؟ کہنے لگا نام، میں اسرائیلی ہوں، یعنی میں یہودی ہوں۔ اس نے کہا، فرمایا اسلم، کلمہ پڑھ لے، میں بادشاہ ہوں، جتنا چاہو گے نواز دوں گا۔ مال چاہیے، کیا چاہیے، دینے کو تیار ہوں۔ وہ ایک دم بگڑ کے کہنے لگا دینی و دین و آبائی، یہ میرا دین، میرے باپ دادا کا دین ہے، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا سوچ لے۔ خیر یہودی مانا نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ جب چلا گیا، سال گزر گیا، سال کے بعد جب کسی محفل میں دیکھا، وہی یہودی دوبارہ داخل ہوا، اسلامی حلیے اور شکل و صورت میں آ گیا۔ تو مامون الرشید بادشاہ حیران ہو کے کہنے لگے کیا آپ وہ گزشتہ سال والے یہودی نہیں تھے؟ کیسے آپ مسلمان ہوئے؟ کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ جواب سنیے گا۔ کہنے لگے جی میں وہی ہوں، آپ کی محفل سے اٹھا میں انکار کر کے، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ تو بہترین کاتب خطاط ہے، لکھنے کا میں بڑا ماہر ہوں، لکھتا ہوں، کمال کا لکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو آج تجربہ کر لیتے ہیں کہ کون سا دین سچا ہے، کون سی کتاب محفوظ ہے۔ سب سے پہلے گیا، تورات کے 3 نسخے لکھے، خوب اندر ملاوٹ کی، آگے پیچھے قطع و برید کر کے جوڑ توڑ اپنی مرضی سے کیا۔ پھر وہ 3 نسخے جا کے یہودیوں کے بڑے بڑے پادریوں کو ان کی عبادت گاہوں میں تقسیم کر دیے، اور میں نے کہا چیک کرو، میں نے خدمت کی ہے تورات کی، کیسے قبول کرو گے ذرا؟ میں نے خدمت کی ہے، کوشش کی ہے۔ جب وہ پیش کیے، سب نے اسے خوب پھرولا، دائیں بائیں، کہنے لگے جی منظور ہے، پاس ہو گئے، سب ٹھیک ہے۔ کہ چلو آ گیا۔ پھر آیا 3 نسخے انجیل کے لکھے، وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے گرجوں میں جا کے تقسیم کر دیے۔ پھر میں نے کہا جی بتانا کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے اطلاع دینا، منظور ہے؟ سب نے کہا منظور ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سال گزرنے کو ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آیا، قرآن کے 3 نسخے لکھے، آگے پیچھے جب رد و بدل کرنے کی کوشش کی، اور وہ 3 نسخے مسلمانوں کے مدرسے میں جا کے طلباء کو پکڑا دیے۔ جی میں نے قرآن کی خدمت کی ہے، یہ نسخے لکھے ہیں، منظور کر لو۔ کیسے ہیں؟ کہنے لگا کوئی نسخہ جب بھی پیش کرتا ہوں، چند ہی لمحوں میں لا کے میرے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، ادھر غلطی ہے، ادھر غلطی ہے، ادھر غلطی ہے۔ جہاں جہاں میں نے غلطی کی تھی، تحریف کی، بوڑھے نہیں، 8-8 9-9 سال کے بچے آ کے کہہ رہے ہیں بابا ایویں ہی لکھ دے رہے، یہ غلط لکھا نہیں، ویسے ہی لکھا ہے، یہ غلطی کی ہے۔ 3 نسخے نہیں چل سکے، وہ 3 واپس میرے گھر میں آ گئے، بلکہ الٹا انہوں طالب علموں نے پروگرام بنا لیا، اس کو پکڑو مارو اس کو، یہ قرآن کے اندر تحریف کرتا ہے۔ تو اگر میں جان بچا کے بھاگ گیا ورنہ میرا بھی کوئی حشر کر دیتے، تو اٹھتے ہی میرے دل نے یہ گواہی دے دی کہ واقعی یہ قرآن محفوظ کتاب ہے، یہی سچی کتاب ہے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا شان ہے۔ آئیے تفسیر قرطبی اٹھائیے، یہ میرے سامنے 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے۔ امام قرطبی اس کی آیت نمبر 52 کے ذیل میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی ہے اور خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام فرمائیں۔ ایک شخص آیا، روم کا عیسائی تھا اور ان کا مذہبی رہنما بھی تھا۔ آیا تو مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہی دونوں ہاتھ ایسے اوپر کیے اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اسلمت لرب العالمین۔ کلمہ پڑھ لیا، کوئی وجہ سبب نظر نہیں آ رہا۔ فاروق اعظم کہنے لگے وَهَلْ لِذَلِكَ سَبَبٌ، ویسے ہی کلمہ پڑھ گئے یا کوئی وجہ سبب ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا کیا سبب ہے؟ کہنے لگا آپ کا ایک مسلمان قیدی ہماری جیل میں تھا، قید خانے میں تھا، وہ جیل کے پنجرے میں بند ہے اور میں اس کے قید خانے کے باہر چکر لگا رہا ہوں۔ وہ جیل کی سلاخوں میں اپنی کتاب قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے جا رہا ہے، میں باہر گھوم رہا ہوں۔ تو ساتھ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے قرأت التوراۃ والانجیل والزبور، تورات، انجیل، زبور تینوں کتابوں کا عالم ہوں میں، تینوں کتابیں پڑھ چکا ہوں، جانتا ہوں۔ فرمایا بڑی بات ہے، پھر آپ نے کیا نظارہ کیا؟ کہنے لگا جب چکر لگاتے ہوئے اس قیدی کی زبان سے قرآن کی ایک آیت میں نے سنی۔ فرمایا کون سی آیت؟ فرمایا وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ، سورۃ نور آیت نمبر 52، یہ والی آیت پڑھ رہا تھا وہ۔ تو کہتا ہے جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے تھوڑا سا تدبر کیا، اس میں تھوڑا غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعی یہ اللہ ہی کی کتاب ہے کہ اس کی ایک آیت میں تورات، انجیل، زبور کا نچوڑ رکھ دیا گیا ہے۔ ایک آیت میں آسمانی کتابوں کا نچوڑ لا کے رکھ دیا۔ امام قرطبی معنی بھی کرتے ہیں، اب آپ معنی پہ غور کرنا ذرا، کس طرح یہ نچوڑ ہے آسمانی کتابوں کا، معنی سنیے، لطف اٹھائیے۔ فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی اختیار کریں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ امام قرطبی معنی کیا کرتے ہیں؟ پوری کتابوں کا نچوڑ اس طرح ذرا سننا۔ فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ فِي الْفَرَائِضِ وَرَسُولَهُ فِي السُّنَنِ، فرائض میں اللہ کی اطاعت کرے، سنتوں میں رسول اللہ کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ فِي مَا مَضَىٰ مِنْ عُمْرِهِ، اور اللہ سے ڈرے اپنی گزشتہ عمر کے بارے میں، جو گزشتہ زمانے میں غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ کیے ہیں، وَيَتَّقْهِ، اور آئندہ بھی گناہوں سے بچ کے رہے، تو جو یہ کام کرے گا
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرا دوست، ہم نے سمجھا کب ہے قرآن کو؟ ہم نے تو صرف رمضان میں اس کو دیکھ لینا ایک نظر بس۔ علماء لگے ہوتے ہیں، مولانا عبدالکریم صاحب دس دیتے ہیں، آ جاؤ بھائی سنو سمجھو اس کو۔ ہم وقت نکالتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا کا ٹھیکہ ہے قرآن، بس وہ ٹھیکیدار صاحب ہیں وہی جانیں گے۔ میرا بھائی، اگر یوں ہی زندگی گزار دی تو پھر اس کتاب کا مقدمہ قیامت والے دن کوئی نہیں لڑے گا۔ اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں میرا محمد خود لڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی میرے سامنے 18واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے۔ کیا مقدمہ لڑیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ 19واں پارہ ہے۔ فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ تو سارے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم شفیع المذنبین ہیں، گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ یہ تو سارے بیان کرتے ہیں کہ آپ شافع محشر ہیں، یہ تو سارے بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس ہستی، جس شخصیت کے خلاف پیغمبر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں اور فرمائیں اللہ یہ جنت کیسے جائے گا؟ اللہ انہوں نے تو میری کتاب، تیری کتاب قرآن مقدس کو پس پش ڈال دیا تھا۔ تو سچ بتاؤ، کوئی جان چھڑانے والا پھر ہوگا؟ پھر کوئی خلاصی ممکن ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ وَقَالَ الرَّسُولُ، رسول کہیں گے میدان محشر میں، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے ربا، میری اس امت کے لوگوں نے تیری کتاب قرآن کو مہجورا، متروکا، بالکل ترک کر دیا تھا۔ مہجورا کا ایک معنی یہ بھی ہے، مفسرین لکھتے ہیں، امام ابن کثیر کہتے ہیں اگرچہ ایک بندہ قرآن کو ریشم میں تو رکھ دے لیکن قرآن والا عقیدہ نہ اپنائے، سمجھو اس نے بھی قرآن کو مہجور کر دیا۔ ایک بندہ قرآن کو دن رات پڑھتا تو ہے لیکن عمل اس کے خلاف کرتا ہے، اس نے بھی قرآن کو مہجور بنا دیا۔ ایک بندہ پوری زندگی گزار کے قرآن سنتا ہی نہیں، اس نے بھی قرآن کو مہجور بنا دیا ہے۔ اللہ کرے ہم قرآن کو مہجور بنانے والے نہ بنیں بلکہ ہم قرآن کے خادم بن جائیں۔ میری ہمت اتنی نہیں تھی جتنا میں بول گیا ہوں، صرف محض حاضری کے لیے آیا تھا۔ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ ایک بوجھ ہوتا ہے، تو سینہ اور گلا بھی ساتھ نہیں دیتا۔ تو اگر زندگی نے وفا کی پھر ملیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔